سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وچ پچھلی ویڈیو دے وچ میں ذکر کر رہا سی تواڈے نال کہ جدوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن تے بہنوئی نوں مارن تو بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول دار ارقم دے وچ حاضر ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں نوں چومیا تے اسلام قبول کر لیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر ابن خطاب نوں اپنے سینے نہ لا کے فرمایا، عمر سارے صحابی میرے مرید نے، تو میری مراد ہے. یعنی کہ ہر صحابی رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن سلوک، آپ دا اخلاق، آپ دی ایمانداری، یعنی آپ دا اسوہ حسنہ دیکھ کے مسلمان ہویا، آپ تے ایمان لے کے آیا. لیکن سیدنا عمر ابن خطاب واحد و صحابی نے جنہاں نوں اللہ دے نبی نے کعبے دا غلاف پکڑ کے ساری رات رو رو کے دعاواں وچ منگ کے لیا سی، یعنی کہ آپ دی مراد پوری ہوئی سی. اس طریقے دے نال سیدنا عمر ابن خطاب نوں مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مسلم سی، نویں مسلمان ہوئے سی. نماز دا وقت آیا، اس وقت مسلمان بہت تھوڑی تعداد سی تے چھپ کے نماز پڑھتے سی. سیدنا عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول گھڑے وچ منہ دے کے اذان دے رہا ہے تاکہ آواز باہر نہ جاوے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اے کی ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو پہلوں اذان دینی ہے، اس کر کے اسی اذان دے رہے ہیں. آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے اذان کڑے چ دینی لازمی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں عمر، چونکہ مسلمانوں دی تعداد بالکل تھوڑی ہے، اس کر کے کافراں تو چھپ کے اذان دیتی جاتی ہے تاکہ کافر ویسے بھی سارے دشمن نے کہ سارے ساتھیوں زیادہ نقصان نہ پہنچا. سیدنا عمر ابن خطاب نے بڑی حیرت دے نال عرض کیتا یا رسول اللہ کیا اے اذان جھوٹی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عمر، اذان سچی ہے. یا رسول اللہ جڑی اسی نماز پڑھتے ہیں کیا وہ جھوٹی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نماز بھی جھوٹی ہے. یا رسول اللہ کیا تسی جھوٹے ہو؟ نعوذ باللہ. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں بھی سچا، میرا دین بھی سچا اور رب بھی سچا ہے. جڑی اسی نماز پڑھتے ہیں اسی سچے ہاں. تو پھر سیدنا عمر ابن خطاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جے اسی سچے ہاں تو اسی انہاں جھوٹیاں کولوں کیوں ڈریے؟ اج عمر مسلمان ہویا ہے، عمر چھپ کے کوئی کام نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے کھلم کھلا کرتا ہے. اگر اجازت ہوئے تو اج نماز بیت اللہ دے وچ پڑھی جاوے گی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گل کہہ کے مکے دیاں گلیاں چ آ گئے. آپ دے گلے چ تلوار لٹک رہی ہے. آپ نے باواز بلند آواز فرمائی کہ ہے کوئی جن نے اپنے بچے یتیم کرانے ہون، بیوی بیوہ کروانی ہوئے تے اج عمر چلیا جے بیت اللہ دے وچ نماز پڑھن، جہدے چ ہمت ہے وہ روک کے وکھاوے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک بہت ہی عالی مقام ہے اسلام دے وچ. جدوں دو صفاں بنائیاں گئیاں مسلمانہ دیاں صحابہ دیاں، ایک دی قیادت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے سی تے دوسری دی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی. آپ نے نماز پڑھی. اسی طرح آپ دی بہادری دے بہت سارے قصے نے اسلام دے وچ، جیسا کہ جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر گئے، کافر تے اس وقت ہی مر چکے سی جدوں سیدنا عمر ابن خطاب نے اسلام دا اعلان کیتا سی. کافر تے سر پھڑ کے بہ گئے سی کہ 40واں تے ہو گیا. تے میرا پیغام ہے انہاں واسطے بھی کہ نہ ادو ڈکیا گیا 40واں، نہ ہن ڈکیا جانا ہے. زور انہاں بھی بڑا لایا سی، زور تساں بھی بڑا لاؤندے ہو. زور انہاں اڈی چوٹی دا لایا سی تے تسی بھی اگر کوئی باقی رہ گیا تے لا لو بھائی، 40واں ہونا ہی ہونا ہے، کہ 40واں جیڑا ہے وہ دے ذرا پاور زیادہ ہوندی ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دے واسطے جیڑیاں خدمات سر انجام دیتیاں نے وہ تے بے شک سنہری حروف چ لکھیاں جا چکیاں نے. اور کافر بھی کہندے نے کہ تعریف ہوا جیڑی دشمن کریں. سیدنا عمر ابن خطاب دے عدل دی تعریف
بالکل دشمن بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے جڑا عدل کر دیتا، واقعہ اسلام دا حق ادا کر دیتا۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے چھپ کے ہجرت نہیں کی تھی، بہت سارے صحابہ نے چھپ کے ہجرت کی تھی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان سی کہ بغیر خون خرابے تو، بغیر لڑائی جھگڑے تو تسی ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ۔ لیکن جس دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی تے آپ نے پہلوں مکے دیاں گلیاں دا طواف کیتا، مکے دیاں گلیاں چ گھومے، تاکہ شاید اگر کسی دے دل چ تمنا ہوئے کہ عمر نو ڈک لواں تے وہ اپنی تمنا پوری کر لے، کوئی بعد اے نہ کہے کہ عمر چھپ کے نکل گیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے بیت اللہ دا طواف کیتا، نماز پڑھی، 2 نفل ادا کیتے، تے آپ نے فرمایا او اہل مکہ مت سوچیو کہ عمر تواڈے تو ڈر کے مکہ چھوڑ کے جا رہا، نہ عمر کو یار دا وچھوڑا برداشت نہیں ہوندا، اس کر کے میں مدینے جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں۔ کیونکہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ فرمایا کہ عمر تیرا جاہ و جلال اتنا ہے، تیرا جاہ و جلال اتنا ہے کہ جس گلی دے وچوں، جس بازار وچوں تو گزردا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیندا ہے، شیطان تینوں دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیندہ ہے۔ تو اس سے لئی تانوں میں ایک کہنا چاہاں گا کہ صحابہ رسول دی عزت کیتا کرو، نہ کہ انہاں دے بارے وچ تسی کچھ گھٹیا الفاظ کرو، کیونکہ تہاڈا اسلام انہاں تک، تہاڈا ایمان انہاں تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جنہ تک تسی نبی کریم علیہ السلام، آپ دی اہل بیت اور آپ دے صحاب تے ایمان نہیں لے آندے۔ اگر تسی ایک بھی صحابی رسول دے خلاف دل وچ بغض رکھدے ہو، خدا را تہاڈا اسلام، تہاڈا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے کسے ولی دے نال بھی بغض رکھدا ہے، تھوڑا جنہ بھی بغض رکھدا ہے، انہوں میں رب دی طرف جنگ دا اعلان ہے کوئی مائی دا لال جڑا رب دے نال جنگ کر سکتا ہے؟ بھائی میں تے نہیں کر سکتا، اس کر کے میں تے ہر اس انسان نو مندا ہاں، ہر اس ہستی نو مندا ہاں جہدے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اور ولیاں دے بارے بھی اگر کسی دا غلط رائے ہے تو قرآن نے صاف واضح کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار میرے ولیاں نو کسی دا ڈر نہیں سوائے میرے تو، لہذا انہاں دے خلاف غلط تسی جملے نہ کسیا کرو، کسی دے وچ کیڑے نہ کڈیا کرو، کیونکہ قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے نال انسان کو پیدا کیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کر کے میری تواڈے نال گزارش ہے کہ اصحاب رسول نال جنہ ہو سکے پیار کیتا کرو، جنہ ہو سکے حب کریا کرو، انہاں دی اتباع کیتا کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحاب تاریاں دی مانند ہے اور میری اہل بیت کشتی دی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مہینہ آ رہا اہل بیت دا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے تانوں موضوع نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جائے گا، اس کر کے تسی میرے بہت ہی پیارے بھراؤ